اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو سنت ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے زندہ کرنا ہے، پھر سے ریوائیو کرنا ہے کہ دیکھو اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنانا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی وہ کام کرنا پڑے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ کام تھا دعوت کا کام بھائیو۔ کس کی دعوت؟ اسلام کی دعوت۔ کس کے سامنے؟ تمام انسانوں کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کے مسلمان ایک عظیم باپ اور ایک عظیم بیٹے کی غیر معمولی قربانی کی یاد کو تازہ کرنے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے ذی الحج کا، جس میں دنیا کے تمام مسلمان جو ہے جمع ہو کر حج کے ایام میں سنت ابراہیم کو ادا کرنے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف احادیث کے ذریعے سے ہم کو یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ جو ذی الحج کے 10 ایام ہیں اس کی بڑی فضیلت آتی ہے، اور خاص طور سے یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، حاجی کے لیے روزہ نہیں ہوتا لیکن جو حج نہیں کر رہے ہیں، اور یوم عرفہ کے دن اگر وہ روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ان کے اگلے سال کی بھی جو پورے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے ہمارے چھوٹے گناہ معاف کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آنے والے سال کے بھی ہمارے چھوٹے گناہ معاف کرتے ہیں۔ یعنی ہم کو اس بات کی ایک طرح کی بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر رہے ہیں، اب ہم نیک بنیں اور اچھے کام کریں اور اپنے حصے میں جو ہے وہ نیکی کو جمع کریں۔ اب آئیے بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ یادوں کو تازہ کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہم یہ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ایک بہت ہی جلیل القدر نبی تھے۔ بعض لوگ کچھ رینکنگ رکھتے ہیں کہ 5 نبی جو ہے، 5 پروفٹس ایسے ہیں جو ٹاپ 5 میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور وہ ٹاپ 5 کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے نمبر 1 تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا ہے، اور فوراً جو 2 نمبر پہ جن نبی کا ذکر آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر بھی ایسا بلند مقام، ایسا بلند مرتبہ عطا کیا اور ایسی فضیلتوں سے نوازا کہ آپ دیکھیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا۔ یعنی کسی انسان کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمارا پالنہار، ہمارا رب اپنا دوست ہم کو بنائے، ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے بھائیوں اور بہنوں کہ ہم اللہ کے دوست بنے۔ لیکن اعمال اور ایک ایسی زندگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزاری، اگر ہم ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو اس بات میں کیا بعید ہے کہ ہم بھی اللہ کے نزدیک جو ہے یہ مقام پا سکتے ہیں۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے ابراہیم تم نے وفا کا حق ادا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے کہ تم نے جو حق تھا بندگی کا، تم نے جو حق تھا غلامی کا، تم نے جو حق تھا اطاعت گزاری کا، وہ حق ادا کیا۔ یعنی یہ سرٹیفکیٹ، یہ ندا جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں قرآن میں یہ کہا گیا کہ سلامتی ہو ابراہیم پر۔ یعنی یہ کوئی معمولی بشارت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع میں تو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن بعد میں جب اولاد عطا کی تو ایک کے بعد ایک جو ہے وہ نبی اولاد بھی ایسی ہوئی جو آگے چل کر خود نبی بنے،
اور پھر آپ کو اس بات کا شرف حاصل ہے کہ آپ کی ذریت سے بیشتر انبیاء جو ہے پیدا ہوئے. ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ایک پورا چین چلا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے جو ایک پورا چین چلا ہے نبیوں کا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں اس کے بعد جو ہے نبیوں کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ کاوشیں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج توحید کا وہ مرکز قائم ہے جہاں پہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہے دیوانہ وار وہاں پہ جاتے ہیں. اور جو روح کی تسکین ہے وہ خانہ کعبہ کا جب انسان طواف کرتا ہے تو اس سے گویا ایک روح کی تسکین محسوس ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ارد گرد جو ہے جس طرح سے ایک دیوانہ وار چکر لگا رہا ہے. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. پھر حج کے جو ایام ہے بیشتر ایام جو ہے وہ سنت ابراہیم کی یاد کو جو ہے وہ تازہ کرتے ہیں. اور پھر آخر میں جو سب سے اہم بات جو ہم جس کو ایک تہوار کی حیثیت سے ایک فیسٹیول کی حیثیت سے مناتے ہیں وہ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ یا قربانی والی عید. یہ جو قربانی والی عید ہے اس میں جو جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ سنت ابراہیم کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تا قیامت مسلمانوں کے لیے یہ بات رکھ دی کہ تم کیا کرو؟ جانوروں کی قربانی کرو اور اس قربانی کی جو یاد کو تازہ کرتے رہو. تو آئیے بھائیوں اور بہنوں ہم یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر آپ کی زندگی کے اندر وہ کیا کوالٹیز تھی، وہ کیا خصوصیات تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام اور اتنی ساری فضیلتیں. یہ تو کچھ فضیلتیں تھی جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری فضیلتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4,2500 سال پہلے عراق کی سرزمین میں پیدا ہوئے. عراق کے اندر اس وقت جو ماحول تھا وہ پورا بت پرستی والا ماحول تھا. یہ نہیں تھا کہ کوئی اسلامک کنٹری ہے لوگ باضابطہ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، بلکہ بتوں کا جو ہے وہ وہاں پہ گہوارہ تھا اور لوگ جو ہے الگ الگ جو ہے برائیوں کے اندر ملوث تھے. اور سب سے بڑی برائی جو تھی وہ کیا تھی؟ لوگ جو ہے شرک کے اندر ملوث تھے. لوگ خدا کو بھول چکے تھے، لوگ خدا فراموش تھے. ایسے ماحول میں ایک نوجوان جو پیدا ہوتا ہے، اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور پھر جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے وہ کیا تھا؟ وہ آزر کا گھر ہے. آزر کون ہے بھائیوں؟ صرف مشرک نہیں تھے بلکہ بتوں کو بنانے والے، اور وہ بھی بتوں کو بنانے کے اندر بھی جو آزر کا جو مقام تھا وہ شاہی بتوں کو بنانے، یعنی بادشاہوں کے لیے جو بتوں کو بنانے کی جو ذمہ داری تھی وہ آزر کے اوپر تھی. تو آزر ایک بڑے جو تھے وہ بت تراش والے انسان تھے اور آزر کا بڑا مقام تھا، آزر کی بڑی عزت تھی کیونکہ وہ اس ماحول کے اندر جہاں پہ بت پرستی بہت عام تھی، یہ بہت بڑے شاہی جو ہے وہ بت پرست تھے. ایسے گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھیں کھولتے ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی اور اہم خصوصیت جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام وہ اندھی تقلید کرنے والے نہیں تھے بھائیوں، کہ چونکہ میرے باپ دادا یہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، چونکہ ہمارے گھر کے اندر یہ کام ہو رہا ہے لہٰذا میں بھی یہی کام کروں. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی عقل کو دوڑایا اور یہ سوچا کہ یہ بت جو ہے یہ ہرگز میرے خدا نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیے کہ ایک نوجوان کے لیے اس کا کریئر بہت عظیم ہوتا ہے. آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں پہ بائی ڈیفالٹ اپنے آپ کو ایک شاہی گھرانے کا جو ہے بت تراش بننے کا موقع تھا، یعنی ایک بہت بڑی پوزیشن آپ کو مل سکتی تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ توحید کے علم بردار تھے. انہوں نے پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کی میں نے اپنا رخ ان سارے جھوٹے خداؤں سے جو ہے وہ پھیر کر کس کی طرف کر دیا؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کر دیا. اب یہ اعلان کرنا تھا. ہم جانتے ہیں بھائیوں کہ ان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، ایک غیر معمولی چینج آ جاتا ہے. وہ چینج کیا ہے؟ کہ آپ ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں پہ سارے لوگ جو اللہ کو بھول چکے ہیں
آپ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا بھائیوں، آپ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے فارمولے کو اپنائیں، عام مسلمانوں والا فارمولا اپنائیں، تو بہت ایزی ہے کہ صاحب جہاں سارے لوگ خدا کو بھول چکے ہیں، میں تو خدا کو یاد کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور میری جنت کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ بھی پڑھتی ہے تو جنت کیا ہے؟ لازمی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے قرآن کے اندر ایک نہیں کئی ایک مقامات پر اپنے اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس نبی کے تذکرے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ابراہیم نے کیسی زندگی گزاری۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے یہ اعلان کرنے کے بعد میں دنیا والوں کو بھی یہ بات بتائی، یعنی یہ نہیں تھا کہ صاحب ٹھیک ہے میں تو مسلمان ہو گیا، میری جنت تو پکی ہے، بلکہ لوگوں کو بھی اس جہنم سے بچانے کی آپ نے تگودو اور کوشش کی، لوگوں کو بھی اس مشرکانہ ماحول سے نکال کر ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا، اس پوری کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف ایک خدا ہے، ایک خدا کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس پوری یونیورس کو بنانے والا ہے۔ آپ نے یہ دعوت جو ہے اپنے گھر میں دی، باہر دی، معاشرے میں دی۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگ جو ہے لیکن جہالت کے اندر ملوث تھے، لوگ اس وقت بھی جہالت کے اندر ملوث تھے، لوگ آج بھی جہالت کے اندر ملوث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں بھائیو، لوگوں کا فارمولا یہ ہے کہ لوگ دین کے معاملے میں جو اپنی عقل کو زیادہ نہیں دوڑانا چاہتے، لوگ دین کے معاملے میں یا ریلیجن کے معاملے میں اپنی عقل کو زیادہ نہیں دوڑانا چاہتے۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم کیا کرتے صاحب، بڑی تحقیق کرتے، بڑا ریسرچ کرتے، بڑے ریویوز کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ایک چھوٹی سی چیز بھی خریدنی ہوگی نا 100 روپے کی بھی، تو ہم اس کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگائیں گے اور بڑا تحقیق کر کے ہم ایک بولتے نا صحیح یا نفع کا سودا کریں گے۔ لیکن جب بات ریلیجن کی آتی ہے بھائیو، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہمارے گھر میں سال سے چل رہا ہے، ہمارے باپ دادا بھی اسی طریقے کی زندگی گزارتے، ہم ایسی ہی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ جو اپروچ ہے نا، یہ کوئی سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھا، اور آج جب سائنس اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے تو یہ آج بھی کوئی ریشنل یا سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو سنت ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے زندہ کرنا ہے، پھر سے ریوائیو کرنا ہے کہ دیکھو اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنانا چاہتے ہیں، تو ہم کو بھی وہ کام کرنا پڑے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ کام تھا دعوت کا کام بھائیو۔ کس کی دعوت؟ اسلام کی دعوت۔ کس کے سامنے؟ تمام انسانوں کے سامنے۔ یہ نہیں کہ صاحب میں صرف مسلمانوں کو بلاؤں گا، یقیناً مسلمانوں کی اصلاح، ان کے اندر دعوت کا کام تو کروں گا، لیکن جو خاص طور سے برادران وطن ہیں، جو اس دین سے ناآشنا ہے، جن کے سامنے خدا کا کوئی تعارف نہیں ہے، میں ان کے سامنے جا کر خدا کا تعارف پیش کروں گا۔ اور آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسی بہت سارے ہم کو پہلو ملتے ہیں کہ آپ نے یہ دعوت کا کام کیا۔ آپ نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے سامنے دعوت جو ہے جا کے پیش کی۔ یعنی جو پاور ہاؤسز ہوتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہم کو یہی بات ملتی ہے کہ آپ نے پہلا ہدف، پہلا ٹارگٹ پاور ہاؤسز کو بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ جو انفلوئنشل لوگ رہتے، اگر انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا، انہوں نے اس بات کو مان لیا، تو ان کے فالوورز تو جو ہے آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے آئیں گے۔ تو یہی وہ اسٹریٹجی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اڈاپٹ کی اور نمرود کے سامنے جو ہے وہ دعوت کو پیش کی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ڈائلاگ قرآن نے نقل کیا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو چیلنج کیا جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بھائیو دیکھیے یہ بات بھی ہم کو ملتی ہے کہ جب پاور، جب طاقت انسان کے پاس زیادہ آتی ہے نا، تو اس کے دماغ میں چڑھ جاتی ہے، اور انسان کیا کرتا ہے، انسان کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا سمجھ بیٹھتا ہے۔ نمرود بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہی دعویٰ تو جو فرعون نے کیا، یہی دعویٰ جو آج کے نمرود اور آج کے فرعون کرتے کہ ہمارے سوا کوئی نہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت، ہمارے پاس اتنا پاور، ہم جو چاہے وہ کرے۔ کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا خدا جو ہے سورج کو یہاں سے نکال کے وہاں غروب کرتا ہے، تم کیا کرو، اس کی سمت کو بدل دو، مشرق و مغرب کی کیا تم سمت کو بدل سکتے ہو؟ تو نمرود جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں یہ احساس تو ضرور ہوا کہ میں یہ سارے کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو اسوہ
جو نمونہ لینا ہے اس میں پہلا نمونہ یہ ہے کہ ہم کو دعوتی مشن کے اوپر لگنا ہوگا، اور جو اسٹریٹجی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اڈاپٹ کی اس اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ سورہ صافات میں ہم جانتے ہیں کہ تفصیل سے وہ پورا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ کس طرح قوم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار جن کو دعوت دے رہے تھے اس دعوت کو نہیں سن رہے تھے، نہیں سمجھ رہے تھے، نہیں سمجھنا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ لہٰذا ان کے سامنے ایک پریکٹیکل ڈیمو پیش کیا اور اس مندر کے اندر جا کے ان سارے بتوں کو توڑ دیا اور پھر صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلاڑی جو ہے اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ آئے اور لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال ہوا ہے، ان کو یقین ہوا کہ ہو نہ ہو یہ کام حضرت ابراہیم نے کیا ہوگا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیسے کیا؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کو اپنا خدا مانتے ہو جو نہ خود اپنی دفاع کر سکتے ہیں۔ تمہاری حفاظت کرنا، تمہارا ڈیفنس کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جو خود اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتے تم ان کو اپنا خدا کیسا بنا سکتے ہو؟ تو یہ جو لوگوں کی عقل کو اپیل کرنا تھا ایک پریکٹیکل طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا۔ پھر آخر میں انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گا کہ آج ہم کو کیا کرنا ہے، اس اسوے کی بنیاد پر آج ہم کو کیا کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ مشن تھا جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام لگے ہوئے تھے۔ اور پھر ہم کو معلوم ہے کہ ایک لطیفہ ملتا ہے آزر کے سلسلے میں کہ آزر چونکہ بت فروش تھا، یعنی بتوں کو بناتا تھا اور بتوں کو بیچتا تھا۔ ایک مرتبہ آزر نے کہا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا تم کیا کرو یہ بتوں کو لے جاؤ اور مارکیٹ میں بیچ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ایک رسی سے بتوں کو باندھا اور ان کی بڑی بے حرمتی کر کے جیسے بچے کسی چیز کو لٹکا کر لے جاتے ہیں وہ لٹکا کر لے کر گئے۔ آزر کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آزر بڑے ناراض ہوئے اور کہا کہ بیٹا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا، ان کی یہ بے حرمتی کی، ان کے ساتھ یہ مس ٹریٹمنٹ کیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان وہ بتوں کے ساتھ کیا، وہ ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، تو آپ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ تو آپ دیکھیں یہ وہ اپروچ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اڈاپٹ کیا دعوت کے سلسلے میں، اور اس بات کی کوشش کی کہ لوگوں کو جو ہے دعوت کے اندر مختلف نو طریقوں سے سمجھایا جائے۔ پھر تیسری اہم چیز ہم جانتے ہیں کہ جب لوگ جو ہے باز نہیں آ رہے تھے، باز آنا تو دور، لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ باز نہیں آ رہا ہے، یہ ہم کو اپنے خدا کی عبادت کرنے کے اندر جو کیا کر رہا ہے ایک طرح کا روڑا بن رہا ہے۔ ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو سبق سکھانا پڑے گا اور اس کی عقل کو ٹھکانے لگانا پڑے گا۔ آپ دیکھیے اس وقت کا جو پورا بیوروکریسی تھی وہ جمع ہو گئی اور انہوں نے کیا ڈیسیجن لیا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو، ایک بڑی دہکتی ہوئی آگ تیار کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے کنارے لے جا کے پھینکنے کا جو ہے وہ ڈیسیجن لیا۔ اور یہ بات آتی روایت میں کہ وہ اتنی ہولناک آگ تھی کہ اس کے نزدیک سے جا کے بھی پھینکنے کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی بڑی دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اٹھا کے اس آگ میں پھینک دیں گے۔ اور ان کو یہ لگا کہ یہ نوجوان آج جو یہ اسلام کی اور یہ جو دعوت کی باتیں کر رہا ہے، یہ جب یہ رزلٹ دیکھے گا، یہ جب یہ ٹریٹمنٹ دیکھے گا تو کیا ہو جائے گا، گھبرا جائے گا، اور وہ کیا کرے گا، وہ بیک سٹیپ کرے گا اور وہ اپنے کام سے کیا ہو جائے گا، باز آ جائے گا۔ لیکن شاعر کیا کہتا ہے، وہ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشا لب بام ابھی۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سچ میں آگ میں بھی کود پڑے بھائیو، وہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ یعنی یہ ہم کو سبق ملتا ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اگر اللہ لے بھائیو، آج ہم کو ڈرایا جاتا ہے نا کہ یہاں سے نکالیں گے، یہاں یہ کریں گے، موب لنچنگ کریں گے، فلاں کریں گے، ڈمکا کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے اگر ہمارا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ایمان ہو جائے کہ چاہے جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، ہم تو یہاں کے باشندے، ہم یہیں رہیں گے اور ہم یہ کام جو ہمارے نبی نے کیا اس کام کو کریں گے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اگر ہم اس کام کو کریں گے اور ہمارا یہ ایمان ہو جائے کہ اگر اللہ ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے تو آپ بتائیں دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمارا بال و باقا کر سکتی ہے؟ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی جو شاعر نے کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم سے ایمان پیدا،
آپ کر سکتی ہیں انداز گلستہ پیدا. اس ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے بھائی, اس یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں اللہ کے دین کا کام کروں گا, اللہ کی راہ میں نکلوں گا, تو میری حفاظت کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ میرا رب لیتا ہے. اور پھر دنیا کی کتنی بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو, وہ میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتی اگر اللہ میری حفاظت کے لیے ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے اپنے ملک کو چھوڑ دے. دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے بھائیو, کہ آپ جس جگہ پر پیدا ہوئے, آپ جس جگہ پہ پلے پڑے ہے نا, آپ کا بچپنا, آپ کا جوانی گزرا, آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ, آپ کا سارا ایسٹ, سب کچھ کہاں پر ہے؟ اسی جگہ پر ہے. اس کو چھوڑ کر جانا, ان لوگوں سے پوچھیے جو صرف معاش کی تقاضوں کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آتے, معاش کی تقاضوں کے لیے, صرف اپنی فائنینشیل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. ان کے دل پر کیا بیتتی آپ پوچھیے. یہاں تو بھائیو یہ ون وے ٹکٹ تھا. ہجرت کیا ہے؟ ہجرت از نو ریٹرن ٹکٹ. یہاں پہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ ون وے ٹکٹ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ملک عزیز کو, اپنے گھر عزیز کو چھوڑنا ہے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کو جانا ہے. کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں جانا ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت بھی کی, اور ہجرت کے بعد بھی آپ نے اس مشن کو جاری رکھا. ہم کو جو سمجھنا ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہجرت کے بعد مشن ختم نہیں ہوا. ہجرت کے بعد میں آپ ملک ہوئے. میں ذرا سوچتا ہوں تو میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آج سے 4,500 سال پہلے بھائیوں اس وقت کیا فیسلٹیز ہوگی, اس وقت ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوگا, اس وقت نہ ویزا, نہ پاسپورٹ, نہ ہوائی جہاز, نہ کوئی اور فیسلٹیز, نہ لائٹ, نہ کچھ اور فیسلٹیز تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ ملک گھومے. کیسے گھومے ہوں گے؟ صحرا کی اس تپتی ہوئی ریت میں اللہ کے حکم سے یہ اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کے اس مشن کو جو پورا کرنے کے لیے ملک گھومے. کیسے گھومے ہوں گے؟ ہم تو جو گھبرا جاتے ہیں بھائیو. تھوڑی سی ہمارے کمفرٹ زون سے باہر اگر کوئی چیز آئے, تھوڑی سی اگر ہماری فیسلٹیز میں کمی ہو جائے, تھوڑی سی اگر ہم کو چیزیں جیسی چاہیے ویسی نہیں ملے, تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ صاحب یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ توکل دیکھیے کہ اللہ پر توکل ہے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی زمین کے اوپر ملک گھومیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ فیز آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی اولاد نہیں ہے. آپ کو اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ میری کوئی اولاد ہو. اب ذرا رکیے اور یہ بات دیکھیے کہ نبی کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم جو ہوتے ہیں وہ اولاد کی خواہش کیوں کرتے بھائیوں؟ کہ میرے بعد میرا ونش, میری نسل کو جاری رکھنے والا کوئی ہو, میرے بعد میری یہ پراپرٹی کو سنبھالنے والا کوئی ہو, میرے بعد میرے یہ ایسٹ کی حفاظت کرنے والا کوئی ہو. نبی جو ہوتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی کہ میرے بعد میرے اس مشن کو جاری رکھنے والا کوئی ہو. اور یہ سوچ کے تحت نبی یہ خواہش کرتے ہیں کہ مجھے ایک اولاد ہو. اور وہ خواہش جو ہے آپ کو اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے اوپر مجبور کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے, لیکن اللہ کی ذات سے نا امیدی نہیں ہے کہ اگر میرا رب کسی کام کو چاہے کہ وہ ہو جائے, دنیا اگرچہ اس کے لیے ناممکن کہے لیکن اگر میرا رب چاہے تو ممکن ہو سکتا ہے. یہ توکل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کہ اللہ مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا کر. ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو وہ بشارت دی جاتی ہے. کیوں نیک اور صالح بیٹے کی دعا کی ہے؟ کیونکہ اگر اولاد نیک نہیں ہوئی نا بھائی, تو یہ جو ہم نے پراپرٹی جمع کر کے رکھی ہے, یہ جو دھن دولت جمع کر کے رکھی ہے, بھلے وہ 1 نمبر 2 نمبر سے ہے, ہمارے انتقال کے بعد کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے تو. وہ ہماری اولاد یہ سارے پیسوں کا ایسا استعمال کریں گی اگر وہ نیک نہیں ہے کہ وہ ہمارا اور ان کی وبال جان بن جائے گا. ان کی آخرت کو بھی برباد کرے گا اور ہماری آخرت کو بھی برباد کرے گا. لیکن اگر اولاد نیک ہے اور آپ نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے تو وہ ایسے اعمال کرے گی کہ وہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ بنے گی اور ان کی بھی آخرت جو سدھر جائیں گی. تو یہ نبی کی زندگی سے ہم کو دعا بھی ملتی ہے کہ کیسی دعا کرنی چاہیے. پھر ہم جانتے ہیں کہ اس اولاد کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ مرحلہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک برگزیدہ بندے کی اتنی ساری آزمائشیں کی تھی. اللہ تعالیٰ کو ایک اور امتحان مقصود تھا بھائیوں.
اتنی آزمائشوں کے بعد، اتنے امتحان کے بعد بھی ہم رہتے تو ہم کیا چیختے کہ وائی می، میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہو رہا ہے، میرے اوپر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہے، میرے اوپر اتنے پرابلمس کیوں آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں سے بھی اشارہ دکھایا کہ تم کیا کرو، اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کرو۔ عزیز ترین چیز کیا تھی؟ یہ نوجوان لڑکا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کو قربان کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ میرا خواب ہے، یا یہ سوچا کہ میں اپنی اتنی قیمتی چیز کو کیسے اللہ کی راہ میں قربان کروں، بلکہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ بیٹا میں خواب میں ایسا دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی کا بیٹا ہے، وہ خود بھی نبی، آگے چل کے ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ اور ذرا یہ سوچیے کہ اگر آج کا کوئی نوجوان اس سے یہ مطالبہ کیا جائے، آپ صرف موبائل چھوڑنے کا مطالبہ کیجئے نا، جان کی قربانی تو بہت دور بات ہے، آپ صرف موبائل کی قربانی مانگی آج کے نوجوانوں سے، اور دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا ری ایکشن ہوتا ہے اور کیا فساد ہوتا ہے گھر میں۔ پھر اسی طریقے سے دوسری کوئی قربانی مانگی، لیکن نبی کا بیٹا ہے، وہ کیا جواب دیتا ہے کہ ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ ذرا تصور کرے کہ وہ کیا خمیر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کیا تربیت تھی، جس کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس امتحان میں کھرے اترے۔ دیکھیے اس بات کو سمجھیے کہ ذبح کس کو کرنا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینی تھی نا۔ ہم تو بڑے آسانی سے، ہم کو لگتا ہے کہ ایک جانور کی قربانی ہے، ہماری اپنی جان کی تھوڑی نا صاحب قربانی مانگی جا رہی ہے، یا ہمارے اولاد کی تھوڑی نا قربانی مانگی جا رہی ہے، چند روپیوں کی قربانی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں جو بات آتی ہے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، پیرنٹنگ کے حوالے سے، وہ بہت اہم ہے کہ نمبر ایک تو آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی پیدائش کے لیے بھی دعا کی اور بعد میں مسلسل دعا کرتے رہے۔ تو آج والدین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں مسلسل اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا پڑے گا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی، اس تعمیر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ یعنی نیکی کے کام میں آپ کو اپنے بچوں کو شریک حیات رکھنا پڑے گا، ساتھ میں رکھنا پڑے گا۔ ہوتا کہ ہم دنیاوی سارے معاملات میں اپنے بچوں کو ایکسپرٹ بناتے، ڈرائیونگ میں، اس میں، اس میں، لیکن کوئی چیز میں اگر پیچھے رکھتے تو کیا ہے، دین کے معاملے میں صاحب، دین کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں، بڑے کمپرومائز کرتے ہیں، ہماری پرائرٹی، ہماری ترجیح آخرت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن نبی کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ یہاں پہ پرائرٹی اور ترجیح کیا ہے، وہ آخرت ہے۔ پھر تیسری چیز یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ایک رول ماڈل تھے۔ آپ صرف واعظ و نصیحت کر کے نہیں چل سکتا ہے، آپ کو بھی رول ماڈل بننا پڑے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ شاعر نے کیا کہا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی اتنا غیر معمولی رسپانس کہ آپ جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بڑھاپے میں بہک گئے ہو، آپ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو، یا آپ نے خواب جو دیکھا ہے نا، وہ خواب کی ہم پہلے تعبیر کرتے ہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، کچھ نہیں۔ یہاں پہ باپ ہے جس نے سر تسلیم خم کر دیا، بیٹا ہے جس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو بھائیوں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو سنت ہے، یہ جو سیرت ہے، ہر سال اللہ تعالیٰ حج کے موقع سے، ہر سال اللہ تعالیٰ قربانی کے موقع سے اس کی یاد کو ہمارے اندر تازہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب جانور کی قربانی کی کیا ضرورت ہے، ہم تو کیا کریں گے، چیریٹی بھی کریں گے تو چلے گا۔ لیکن آپ دیکھیے وہ جو سنت تھی نا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی، اس سنت کا حق کیسے ادا ہوگا، اور کیسے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو یہ وہ تربیت، یہ وہ سنت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے سمبولیکلی اس علامت کو رکھا گیا کہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک آسمان سے، جنت سے تنبا آیا، آج ہم جو جانوروں کی قربانی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ وہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا پہنچتا ہے بھائیوں؟ وہ ہے ہمارا تقویٰ۔ ہمارے دل میں اللہ کا خوف کتنا پیدا ہوا ہے، کتنی ہم نے اپنی تربیت کی، اور کتنی ہم اپنی عزیز ترین چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو جو 3-4 اہم اسوے ملتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کی زندگی گزاری۔
وہ زندگی کا مقصد اور زندگی کا مشن کیا تھا؟ وہ زندگی کا مقصد اور مشن صرف اور صرف دعوت تھی بھائیوں. آپ نے لوگوں کو دعوت دی، الگ الگ اسلوب میں دعوت دی، لوگوں کو حکمت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی، پورے تڑپ کے ساتھ، پورے لاس کے ساتھ لوگوں کو جو ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کی طرف بلانے کی کوشش کی. اور ہم جانتے ہیں کہ آج جو ہے نا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جسے میں نے بتایا کہ ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیا، آج ہم کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آج جو لوگ خود اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہے ہیں، اپنے بتوں کو لے جا کے کہیں نہ کہیں غرق کر رہے ہیں. ہم کو تو صرف لوگوں کی عقل کے اوپر جو تالے لگے ہوئے ہیں ان تالوں کو کھولنے کی کوشش کرنا اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا رول ہے. پھر آپ دیکھیے دوسری بہت اہم بات وہ یہ کہ قرآن نے خاص طور سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوتی کام کیے، مندر میں جب گھسے، لوگوں نے جب بلایا تو کہا کہ ہو نہ ہو یہ وہی نوجوان کا کام تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوانی کے ایام میں کیا کام کیے؟ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیے. آج نوجوانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ماڈل، رول ماڈل بنانا چاہیے، سارے لوگوں کو بنانا چاہیے، لیکن بالخصوص نوجوانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جو رکھا کہ انہوں نے اپنی جوانی کو کیسے گزاری اور کس مشن اور کس مقصد کے تحت گزاری. کیونکہ آپ دیکھیں یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح رول ماڈل بنایا گیا، قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک رول ماڈل کی حیثیت سے پیش کیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جب جاتے، طواف کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقام ابراہیم پر جا کے آپ کو نماز پڑھنی ہے. مطلب مقام ابراہیم پہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنا ہے. یا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے جس مقام تک حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے. ہو سکتا ہے اس راستے کی کچھ دھول ہی ہمارے ہاتھ آئے، لیکن وہ دھول بھی انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے جو ہے وہ کافی ہوگی. دوسری اہم چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کی بھی زبردست تربیت کی. دیکھیے بعض لوگ جو ہے وہ دین کے کام تو کرتے ہیں ہے نا، لیکن اپنے اہل خانہ کو بھول جاتے. تو یہ جو ہے نا اپنے گھر سے جو شروعات کرنا چاہیے. آپ ذرا تصور کریں کہ وہ بی بی ہاجرہ کا کہ مکہ کی اس زرع وادی کے اندر اللہ کے حکم سے آپ کو چھوڑا جا رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک چھوٹے شیرخوار بچی کے ساتھ آپ کو چھوڑ رہے. کیا ری ایکشن تھا؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس نیک خاتون نے، ہماری ماں نے جو ہے اللہ کے اس فیصلے کے اوپر کیا کیا؟ توکل کیا اور وہاں پہ ایسے ماحول کے اندر رکی. اور پھر وہ پوری داستان ہم جانتے ہیں کہ زمزم کا جو نکلنا ہے. اور پھر اس کے بعد میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے واقعے میں عام طور پہ ہم جو بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کیا ان کی ماں کے دل کا کیا حال ہوگا؟ ذرا تصور کریں نا. جس ماں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بیٹے کو لے جا کے کیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے. اچھا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا بھی کوئی ریزن نہیں ہے. نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، لیکن ماں باپ بیٹا سب اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، اگرچہ اس فیصلے کے نتیجے میں اپنی قیمتی چیز کو بھی قربان کرنا پڑے. تو یہ اصل میں قربانی جو ہوتی ہے بھائیوں، یہاں پہ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اس قربانی کے ذریعے سے اپنی عزیز ترین چیز، اپنا ایگو، اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا ٹائم، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں، کیا اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں، اور اگر ضرورت پڑے اللہ کا دین مطالبہ کرے تو اپنی جان تک اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر یہ کیفیت، یہ اسپرٹ، یہ روح ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے تو آپ یقین جانیں کہ یہ قربانی محض ایک رسم بن کر رہے گی. ہم گوشت کھائیں گے اور خوش ہوں گے بھائیوں، ہم جانوروں کی ویڈیو نکالیں گے اور اسٹیٹس پہ ڈالیں گے، لیکن جو اصل روح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ کیفیت کو پروان چڑھانا چاہ رہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی ساری چیزوں کو کیا ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آخری بات جو میں رکھ کر اس گفتگو کو ختم کروں گا وہ یہ کہ نبی کی سنت میں ایک بات جو آج کے معاشرے میں، آج کے ماحول میں، خاص طور سے ہندوستانی سماج میں جو بہت زیادہ اہم ہے وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی. اس دعوت کا ریئیکشن کیا تھا؟ لوگوں نے جو ہے صرف نفرت سے، صرف جو ہے آپ سے بدسلوکی سے اور آپ کی جان لینے سے جو ہے لوگوں کا ریئیکشن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ویلکم نہیں کیا گیا.
کہ آئیے آپ بہت اچھی بات کر رہے، آئیے آپ سٹیج پہ بیٹھیے، آئیے اب ہم آپ کے لیے پھولوں کی سیج بچھا رہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود اس نفرت کا جواب ہمارے نبی نے کیسے دیا؟ اس نفرت کا جواب ہمارے نبی نے جو ہے وہ محبت سے دیا۔ آپ نے کبھی کوئی بد دعا کے الفاظ نہیں کہے کہ یہ قوم ہلاک ہو جائے یا یہ قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی آزمائش پر، ہم تو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر گھبرا جاتے ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر بد دعاؤں کے کلمات نکالتے ہیں، لیکن نبیوں کی سیرت میں آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی، کہ انہوں نے نفرت کا جواب صرف اور صرف محبت سے دیا۔ آج ہم کو بھی یہی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہوگی ہندوستان کے تناظر میں، کہ چاہے کوئی کتنی نفرت کرے، ہم جو اس کا جواب محبت سے دیں گے اور اسلام کی دعوت کا کام جو وہ پیش کرتے رہیں گے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وقت حالات بدلیں گے، وقت اچھا بھی ہوگا، وقت برا بھی ہوگا، لیکن ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، جو امت کی ذمہ داری ہے، جو امت کا مشن ہے، امت اس مشن کے اوپر جو وہ لگی ہوئی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، یہ جو ہر سال آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا کر، امت کے اندر وہ کیفیت پیدا کر، وہ تبدیلی ہمارے اندر لا۔ اور اس شعر کے اوپر اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔